اچھا، اگر کسی نے آپ نے اگر کوئی اس طرح کی گفتگو ممکن ہو کہ یہ تھوڑی مشکل ہے، سمجھ نہیں آ رہی، جس دن حضور تشریف لائے ہیں نا مدینہ منورہ ہجرت کر کے، تو کس کو نہیں پتا کہ مدینہ منورہ میں لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیسے کیا۔ کائنات میں دنیا میں جتنی بھی نعتیں لکھی گئی ہیں سب سے وزنی نعت کون سی ہے؟ جو بنو نجار کی بچیوں نے حضور کے استقبال کے لیے پڑھی تھی۔ کون سی نعت تھی وہ؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما داع للہ داعی۔ یہ جو الوداعی پہاڑی تھی نا جہاں سے مہمان آتے اور رخصت ہوتے تھے، یہ پہاڑی کے پیچھے مدینہ منورہ ہے۔ جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی اور حضور کا قافلہ اس پہاڑی پہ چڑھے اور پہاڑی سے نیچے اترنے لگے تو ان بچیوں کی نظر پڑی ہے جو بنو نجار سے آئی تھیں، انہوں نے بلا ساختہ کون سی نعت پڑھی؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ اگلا جملہ کون سا ہے؟ وجب الشکر علینا۔ اس لفظ کو لوگ سمجھ لینا تو وہ کبھی نہ کہیں کہ میلاد النبی میں خوشی منانا جائز ہے کہ نہیں۔ کیا کہہ رہی ہیں بچیاں؟ واجب الشکر علینا، ہمارے اوپر شکر جو ہے، خوشی اور شکر جو ہے واجب ہو گیا ہے، اس لیے کہ حضور ہمارے درمیان تشریف لے آئے ہیں۔ واجب الشکر علینا۔ ان چھوٹی سی بچیوں سے ہی عقیدہ سیکھ لیں کہ وہ حضور کی آمد پہ شعر کون سے پڑھ رہی ہیں۔ واجب الشکر علینا، کہ ہم صرف شکر کر نہیں رہی، ہم صرف خوشی منا نہیں رہی، بلکہ خوشی منانا ہمارے اوپر واجب ہو گیا ہے، اس لیے کہ حضور تشریف لے آئے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ حفیظ جلندری نے، یہ بڑا اچھا شاعر ہے اردو کا، ہمارے یہ جو نعت شریف میں پڑھی ہے نا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما داع للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع مرحبا بک یا خیر داعی۔ ہم جب جلوس نکالتے ہیں تو کون سا نعرہ لگاتے ہیں؟ آمد مصطفیٰ۔ مدینے کی بچیاں کیا کہہ رہی ہیں؟ مرحبا مرحبا۔ حضور تشریف لا رہے ہیں اور مدینہ منورہ کی بچیاں کیا کہہ رہی ہیں؟ مرحبا۔ تو حفیظ جلندری نے اس کا نا اردو میں بہت زبردست شعر کہا ہے، میں آپ کو وہ سناتا ہوں۔ کہیں ننھی سی بچیاں تھی کھڑی، یہ حفیظ جلندری کہتے ہیں، اسی شعر کا اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں۔ کہیں ننھی سی بچیاں تھی کھڑی اور دف بجاتی تھیں، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھیں۔ ہم ہیں لڑکیاں نجار کے عالی گھرانے کی، ہم ہیں لڑکیاں نجار کے عالی گھرانے کی، بیٹا تم یہ نئے کپڑے کیوں پہن کے آئی ہو، خوشبوئیں کیوں لگا کے آئی ہو، اور دف کیوں بجا رہی ہو، نعت کیوں پڑھ رہی ہو؟ تو حفیظ جلندری کہتا ہے کہ وہ بچیاں کہہ رہی تھیں خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ ہم ہیں لڑکیاں بنو نجار کے عظیم گھرانے کی، عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے۔ جن کو خوشی ہے ذرا وہ بتا دیں، خوشی ہے آمنہ کے لال کے۔ اچھا، بعض لوگوں کو یوں لگتا ہے کہ جو چیزیں ہم یہاں بیٹھ کے کرتے ہیں نا وہ ہماری باتیں صرف یہیں پہ رہ جاتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ بخاری شریف میں حدیث مبارک ہے، میرا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں۔ صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں، اور اگلا جملہ فرمایا میں تمہارا خشوع بھی دیکھتا ہوں۔ یہ رکوع تو انسان ظاہر کر رہا ہوتا ہے نا، ظاہری ایک حرکت ہے، لیکن خشوع کا معاملہ کیا ہے؟ یہ دل کا معاملہ ہے۔ فرمایا جب تم نماز پڑھتے ہو نا تمہارے ظاہر کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں اور تمہارے باطن کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، تمہارے دل کی نیت کیا ہے۔ یہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص ہے۔ اور میں ایمان افروز بات آپ کو سناؤں، جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے نا قبر انور میں، میرا آقا کریم وضو سے گئے، آپ نے وضو فرمایا ہوا تھا اور وضو میں حضور روضہ اقدس میں تشریف لے گئے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ قیامت والے دن جب حضور اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے نا تو میدان محشر میں حضور سجدہ فرمائیں گے۔ جانتے ہیں کس وضو سے سجدہ فرمائیں گے؟ جو حضور نے وصال سے پہلے وضو فرمایا تھا۔ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے نا کہ سیدہ عائشہ نے فرمایا آپ سو کے اٹھے تو حضور نے تہجد کی نماز نیت لی، تو حضرت عائشہ نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ نے وضو نہیں فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا میرا دل جو ہے یہ جاگتا ہے، میری آنکھیں سوتی ہیں، اس لیے میرا وضو نہیں ٹوٹتا۔ سو کے اٹھ رہے ہیں، اسی جو ہے وہ وضو سے آپ نماز تہجد پڑھ رہے ہیں۔
پھر حضرت اسی حدیث کے آگے حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں حضرت انس بن مالک کی، فرمایا حضور علیہ السلام جب قبر میں تشریف لے گئے، قبر انور میں آپ نے وضو کے ساتھ تشریف لے گئے، میدان محشر میں آپ وضو نہیں فرمائیں گے، آپ جو سجدہ کر رہے ہیں وہ حالت وضو میں کر رہے ہیں، اور وضو کون سا ہے؟ جو آپ نے قبر شریف میں اترنے سے پہلے فرمایا تھا۔ کتنے سو سال ہو گئے آپ کو روزہ اقدس میں اترے ہوئے؟ 1500 سال ہو رہے ہیں، یہ 1445 ہجری ہے، 1500 سال کا عرصہ ہو رہا ہے، اور معلوم نہیں کتنے سال اور ہیں قیامت میں۔ حضور علیہ السلام کا وضو تو موت بھی نہیں توڑ سکتی، لوگوں کو کیا خبر کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ وضو نہیں، موت حضور علیہ السلام کا وضو نہیں توڑ سکتی۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے خشوع کو بھی جانتا ہوں، یہ حضور کا خاصہ تھا۔ حضور جیسے روشنی میں دیکھتے تھے، حضور ویسے ہی اندھیرے میں دیکھتے تھے۔ حضور علیہ السلام جیسے اندر بیٹھ کے اندر کے حالات کو دیکھ رہے ہوتے، اسی طرح اس عمارت کے باہر کے حالات کو بھی دیکھ رہے ہوتے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے حضور علیہ السلام جیسے روشنی میں دیکھتے تھے، حضور ویسے ہی اندھیرے میں دیکھتے تھے۔ حضور جیسے آگے کی طرف دیکھتے تھے، حضور ویسے پیچھے کی طرف دیکھتے تھے، اور حضور جیسے زمین پر دیکھتے تھے، حضور ویسے ہی عرش معلیٰ کے اوپر دیکھتے تھے۔ اچھا، بعض لوگوں کو لگ رہا ہے شاید یہ باتیں میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں۔ آپ نے بخاری شریف کی حدیث نہیں پڑھی؟ میرے آقا کریم علیہ السلام ایک قبرستان سے گزرے تو دو قبروں کی طرف اشارہ فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ کتنی مٹی کے نیچے ہیں، کئی منو من مٹی کے نیچے ہیں وہ، اور حضور کیا دیکھ رہے ہیں؟ ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ اس سے آگے والا جو معاملہ ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ پھر حضور نے وجہ بیان فرمائی کہ ان کو عذاب کیوں ہو رہا ہے۔ انہوں نے کوئی بڑے گناہ نہیں کیے۔ ایک کی طرف حضور نے اشارہ فرما کے فرمایا یہ چغل خور تھا، اور دوسری کی طرف حضور نے جو ہے وہ اشارہ فرمایا کہ یہ پیشاب کی چھینٹوں سے خود کی حفاظت نہیں تھا کرتا۔ اب جو انسان اعمال کرتا ہے نا، جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کا نام اعمال لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا جاتا ہے، قیامت والے دن پر اس کے حوالے کیا جائے گا۔ حضور کہاں کھڑے ہیں؟ زمین پر، لیکن ان کے اعمال کہاں پہ پڑے ہوئے ہیں؟ لوح محفوظ میں۔ حضور لوح محفوظ تک دیکھ رہے ہیں کہ ان کو سزا کیوں ہو رہی ہے۔